مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود ایکسکلوسیو۔ دیکھو، یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کچھ معجزے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہو گئے، صحابہ نے بیان کیا، دیکھا، قرآن نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں مبارک میں اپنی انگلیاں ڈالیں، صحابی رسول کہتے ہیں پانی پھوٹ پڑا اس میں سے، سب نے سیراب ہو کے پیا۔ ایک دودھ کا پیالہ کئی لوگوں نے بھر کے پیا ہے، وہ پیالہ ختم نہیں ہوا۔ یہ وہ معجزے تھے جو صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، یہ آج غیر مسلم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کی معجزہ ہے، ایک ایک چیز۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا، عربی، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اتنی خوبصورت زبان، ایسی روحانیت، ایسی چاشنی دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ کوئی اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑا اچھا لگتا ہے، اوریجنل عربی بول رہا ہو، بڑی روحانیت آتی ہے اس میں۔ سوچیں یہ قرآن انگلش یا اردو میں ہوتا، ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ لیکن جب یہ آپ عربی میں پڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا انداز ہے، کیا جان ہے۔ یہ نہ انگلش میں آ سکتی تھی نہ اردو میں، یہ سر بنتا ہی نہیں، یہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تبارک الذی، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ یہ تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میں نے اردو میں بیان کیا، وہ مزہ نہیں آیا۔ جب آپ اس کو عربی میں پڑھتے ہو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جتنا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی بغیر سمجھے بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ حسن قراءت کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں عوام کو ان آیتوں کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے، صرف وہ الفاظ سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی زبان دیکھی کہ جو نہ نظم ہو نہ شاعری ہو، اس کے الفاظ میں اتنی لذت اور اتنا مزہ ہو، لوگ سن کے لذت حاصل کر رہے ہوں، پوری رات قاریوں کی قراتیں سنی جاتی ہیں بیٹھ کے۔ اللہ نے اس کتاب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا، وہ زبان میں مٹھاس بے انتہا، بلاغت بے انتہا۔ یہ سلیکشن، یہ خدا کا سلیکشن ہے، یہ انسانوں کا سلیکشن نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی زبان میں ہوتی نا یہ قرآن، وہ مزہ نہیں آتا اس میں جو عربی میں ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ابھی بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، بچوں کی سمجھ میں آئے گا لڈو، چاکلیٹ، ٹافی۔ بچے آپ لوگ بڑے ہو کر پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ۔ تو یہ کسی زبان میں وہ چاشنی نہیں ہے جو کس زبان میں ہے، عربی میں۔ دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی زبان دکھاؤ جو آج سمجھی اور بولی جاتی ہو، کوئی ہے؟ قرآن نے جس زبان کا انتخاب کیا، ایسی زبان جو قیامت تک محفوظ رہے گی۔
مجھے دکھاؤ کوئی 1400 سال پرانی زبان. یہودیوں کی عبرانی ہے, وہ دنیا میں ٹوٹل 4-5 آدمی سمجھتے ہیں میرا خیال ہے. اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں اس کے سمجھنے والے, محفوظ رکھی بھی ہے انہوں نے. عربی 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے, 20 ملکوں کی سرکاری زبان. زبان 1400 سال پرانی. ایسا پروٹوکول اس زبان کو ملا ہے کہ 2-4 پبلک کی نہیں, 20 ملکوں کی زبان. ایسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ وہ زبان ضائع ہو گئی. اب اس کے ترجمے مارکیٹ میں مل رہے ہیں, پتہ نہیں یہ صحیح ترجمے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اللہ نے کہا میری کتاب کی ایسی حفاظت کروں گا کہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے اس زبان کو 20 ملکوں کی, یہ دیکھو بھائی, ہاں بھائی, اس زبان کو 20 ملکوں کی سرکاری زبان بنا دوں گا میں. اور جن ملکوں کی سرکاری زبان عربی نہیں بھی ہے ان میں بھی لاکھوں عربی بولنے اور سمجھنے والے. پاکستان کی سرکاری زبان عربی نہیں ہے, لاکھوں بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے, ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان قیامت تک بولو محفوظ رہی. ایک انگریز نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کتاب لکھے اور اس کی وہ کتاب جس زبان میں وہ لکھے اسی زبان میں 1000 سال بعد بھی سمجھی جائے تو اس شخص کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. 1200 سال پہلے عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, بالکل ایسے 2-2-4 کی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں وہ. ہر زبان چینج ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. 100 سال پہلے کی اردو دیکھ لیں اور آج کی دیکھ لیں, آج سے 100 سال کے بعد والی اردو دیکھ لیجیے گا, ہماری یہ تقریریں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. 100 سال پرانی انگلش دیکھ لیں اور آج کی انگلش دیکھ لیں. 100 سال پرانی انگلش انگریزوں کے ماہرین کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں بولتے کیوں نہیں آتی. چینج ہو رہی ہے, لہجے چینج ہو رہے ہیں. یہ جو آئی نو ہے نا, میں نے ایک انگریز سے کسی انگلش کے ماہر سے پوچھا یار آئی نو میں کے لکھا جاتا ہے پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ آئی کو نو کیوں لکھتے ہیں؟ نائف میں کے لکھا جا رہا ہے پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ جب نہیں پڑھا جا رہا تو ہٹا دو, لکھا. انہوں نے کہا اصل میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ نائف اصل میں کنائف ہی تھا, ممکن ہے. تو لوگوں نے کنائف مشکل لگ رہا تھا, لکھے میں رہنے دیا, پڑھنے میں کے چھوڑ دی. یہ عین ممکن ہے, یہ ہوتا ہے زبانوں میں, چینج ہو رہی ہے. ایسی حفاظت کی ہے عربی کی. عربی میں جتنے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے جو عربی بولی جا رہی تھی نا, جو الفاظ اس وقت کی عربی میں استعمال ہو رہے تھے آج وہ بھی صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی زبانوں نے عربی سے وہ الفاظ لے کے اپنے اندر استعمال کیے ہیں. ارض عربی میں زمین کو کہتے ہیں. نبی کی ولادت سے 40 سال پہلے بھی زمین کو کیا کہتے تھے؟ ارض. آج بھی کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ارض کہتے ہیں. اسی سے انگلش میں آیا ارتھ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. عربی نہیں چینج ہو رہی. عربی میں پانی کو کیا کہتے تھے؟ واٹر, سوری الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. انگلش انگریزوں سے پوچھو کہ تم 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے, وہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے. ہمارے باپ دادے کہتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. ان سے پوچھو زمین کو کیا کہتے تھے, وہ پتہ نہیں بھائی کیا کہتے تھے, نہیں پتا کسی کو. اردو 400 سال پرانی زبان ہے, اس سے پہلے اردو کا سراغ نہیں ملتا. عربی میں 1400-1500 سال پہلے آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. بادل کو سحاب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سحاب. بیماری سے شفا کو شفا کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ شفا. میت موت کو موت کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ موت. کتنے الفاظ اردو میں آ گئے, بہت ساری زبانوں میں الفاظ گئے عربی کے. عربی دوسروں سے الفاظ نہیں لے رہی,
اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو گفٹ کر رہی ہے. خود نہیں چینج ہو رہی, دوسری زبانوں کو کیا کر رہی ہے؟ چینج کر رہی ہے, اپنے حساب سے ڈال رہی ہے. یہ عربی کا معجزہ نہیں ہے, یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کرنی تھی. آخری کتاب ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سمجھنا چاہو دنیا میں کئی لاکھ ملین انسان ہیں جو تمہیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بتا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اپنی زبان میں. اگر آپ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قرآن کا لفظ ہے, خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس لفظ میں؟ اللہ کہہ رہا ہے 20 ملکوں میں جا کے پوچھو, 20 ملک کی عوام تمہیں بتائے گی. اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو تاکہ اللہ کی حجت تم پہ تمام ہو جائے. قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ساڑی اقلچ آ نہیں رہا تھا کہ تو کیا رہا ہے. اس لیے اللہ نے حفاظت کی. اور قرآن کا معجزہ, قرآن کا معجزہ ہے ایسی تعظیم. قرآن ایک قابل تعظیم کتاب ہے. اللہ نے ایسی عزت دی ہے, دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو باوضو ہو کے ہاتھ لگایا جاتا ہو. ایک پروٹوکول دنیا میں کسی کتاب کو نہیں ملا. کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی جائے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے ایک امام تلاوت کر رہا ہو, لاکھوں لوگ اس کتاب کو سن رہے ہوں. اتنا پروٹوکول آج بھی دنیا میں کس کتاب کو ملا ہے؟ قرآن کریم. یہ معجزہ ہے, لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے حکومت کروائی ہے قرآن مجید. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے پڑھ کے رونے والے اتنے ہوں جتنے قرآن کو پڑھ کے لوگ روئے ہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سن کے اتنے رویا گیا ہو جتنا قرآن کو سن کے دنیا میں روئے ہیں. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا. سعودی عرب کے ایک عالم کی کتاب 30 لاکھ اس کے ایڈیشن چھایا ہوئے, انعام ملا, ایوارڈ ملا, ہو بھائی اتنی ہٹ ہو گئی. لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی ہے مقابلہ اس کا قرآن سے؟ کوئی سائنٹسٹ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر بتاؤ جس نے ساری زندگی محنت کر کے ایک علم حاصل کیا اور بڑی انوکھی تحقیق لا کے کتاب لکھ کے مارکیٹ میں لایا اور اس کتاب کو اتنی مقبولیت ملی جتنی قرآن مجید کو, جو پیش کرنے والے نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. بھائی کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے نا, رائٹر کے نام سے لکھتی ہے نا کتاب. یار فلاں نے لکھی ہو تو بڑا پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس تو اتنی ڈگری ہیں, اتنا بڑا اسکالر ہے, مارکیٹ میں کتاب لے کر آیا, دھڑا دھڑ بکتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے اور نہ, آپ لوگ کو کیا ہو گیا, بولو تو صحیح نہیں, نہ لکھنا جانتے اور نہ بولنا تو آپ لوگ جانتے ہیں نا, نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. عرب کے پسماندہ ترین علاقے میں پیدا ہوئے, پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ایسے لوگوں میں پلے بڑے جو اونٹ چرانا جانتے ہیں اور کھجور کھانا جانتے ہیں, گزر بسر شکار پہ, تہذیب سے تعلیم سے کوسوں دور. 4-6 آدمی گنے چنے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ لکھنا بھی بولو نہیں جانتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی سے الف لکھنا نہیں سیکھا, اور قرآن کہہ رہے ہیں ما تخطہ بیمینی, آپ کے ہاتھ مبارک نے الف کی ایک لکیر کبھی نہیں کھینچی. کتاب جب لے کر آئے اتنی ہٹ ہوئی ہے بھائی, دنیا میں اربوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں, اب تک ختم ہونے کا نام نہیں, چھپتی جا رہی ہے, چھپتی جا رہی ہے. کیا ہے بھائی اس کتاب میں, کیا ایسی چیز ہے؟ اور اتنا اس کو عزت ملی اس کتاب کو, پڑھ کے لوگ رو بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں.
حرم میں 5-5 لاکھ کا مجمع ہے, ایک امام پڑھ رہا ہوتا ہے, 5 لاکھ جوان, بوڑھے, بچے, عورتیں, بوڑھی عورتیں, جوان عورتیں, بچیاں, وہ دائرے بنا کے 20-20 رکعتوں میں, لمبی لمبی رکعتوں میں وہ کلام سن رہے ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی اس میں, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہ مصنوعی عزت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگوں کو پروٹوکول القاب لگا لگا کے بعض دفعہ عزت مل جاتی ہے, لیکن وہ عزت زیادہ پائیدار نہیں, تھوڑے دن میں وہ مصنوعی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ جو عزت ملی ہے یہ اس کی علامت ہے. اچھا کمال کی بات یہ, اتنی عزت مل رہی ہے, اتنا لوگ سن رہے ہیں, کوئی انگریز اگر تحقیق کرے کہ یار یہ لکھی کس نے ہے بھائی, رائٹر کون ہے, ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو, نہیں, رائٹر کا نام ہی نہیں. کوئی ہے کتاب ایسی جس پہ رائٹر کا نام بھی نہ ہو, پھر بھی مارکیٹ میں اتنی مشہور ہو, اتنی عزت ملے کہ جس پہ لوگ گردنیں کٹا دیں. قرآن کے آرڈر ایسے ہیں, ایک ایک آرڈر, جس آرڈر پہ عمل کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو اور اتنے کروڑوں لوگوں نے اس کو فالو کیا ہو. قرآن نے حکم دے دیا 5 نمازیں فرض ہیں, کیا لکھ دیا بولو, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اس میں 5 نمازوں کا اشارہ دے دیا, صراحت بھی نہیں. ایسا پبلک نے اس کو پکڑا ہے, پوری دنیا میں مسجدیں, پوری دنیا میں اذانیں, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اذان کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. پوری دنیا میں ایسا عمل ہوا ہے, میں تو دنیا میں جہاں بھی سفر کرنے کے لیے گیا ہوں, آپ کو ایئرپورٹوں پہ کبھی کوئی مندر نظر نہیں آئے گا, چرچ نظر نہیں آئے گا, لیکن غیر مسلم کے ایئرپورٹ پر بھی آپ کو مسجد ملے گی. آپ کو وہاں کیوں؟ مسلمان نے 5 ٹائم نماز قائم کرنی ہے. ہر غیر مسلم کے ایئرپورٹ پہ تقریباً جہاں میں گیا ہوں, ملک غیر مسلموں کا ہوگا, ایئرپورٹ پہ مسجد نماز کی جگہ موجود ہوگی, مندر نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ اتنی پبلک نماز پڑھتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یار مسلمان نماز پڑھے گے, بنا دو ان کے لیے ایک چپڑا بنا دو, پڑھ لو بھائی یہاں, ورنہ وہاں جو ہینڈ واش کرنے کی جگہ وہاں پاؤں دھو رہے ہوں گے یہ بیٹھے, وہ پھر سارا پانی جگہ جگہ پھیل جاتا ہے. وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا چلو بنانے دے دو یار, یہاں تمیز سے جا کے وضو کر لیا کرو بیٹھ کے. آپ کو یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں, ایک دفعہ کہہ دیا. کیا عمل ہوا ہے بھائی پوری دنیا میں, رمضان میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج. ادھر چاند نظر آیا, رمضان کا مہینہ آیا, دے مار 4:30 دنادن دیگوں کی آوازیں, سحری والے اور وہ بمبو لے کے صبح 2:30 بجے سے ہی جگانا شروع کر دیتے ہیں. اور کیسے کھجلے پھینیاں, اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ جی مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے پوری دنیا میں. آپ نارملی کسی کو یہ کہیں کہ تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے دکھا دے, وہ دنیا چھوڑ دے گا. ایک ٹائم کا کھانا کوئی چھوڑے گا؟ دنیا چھوڑ دے گا. ڈاکٹر تنگ آ جاتے ہیں نا, شوگر کے مریضوں کو کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. جو ڈاکٹر خود مریض ہوتا ہے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں یار کھانے سے پرہیز نہیں ہوتا بھائی. ہم تو ڈاتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کو, کھا کھا کے ان کو پتا تھا نقصان دہ, مر گئے, وہ انتقال ہی ہو گیا. نہیں ہوتا پرہیز کھانے پینے سے, بہت مشکل کام ہے. قرآن نے کہہ دیا رمضان کا مہینہ آئے تو صبح تک کھا سکتے ہو, سحری تک. ثم اقیموا الصیام الی اللیل, غروب آفتاب سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں. ایک دفعہ کہا بس, بار بار بھی نہیں. ایسا اس آرڈر کو دنیا نے فالو کیا ہے. آج بھی کروڑوں لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, لاکھوں ہزاروں نہیں ہے, کروڑوں ہیں, کروڑوں لوگ. لمبے لمبے روزے بھی ہو رہے ہیں, 20-20 گھنٹے کے رکھے جا رہے ہیں. شدید گرمیوں کے روزے بھی ہیں, رکھے جا رہے ہیں. پوری روٹین مسلمانوں کی چینج ہو جاتی ہے.
یہ کس کا معجزہ ہے؟ اتنی مؤثر کتاب بھائی، ایسا ایفیکٹ اس کا لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اور جو پیش کرنے والا ہے وہ نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا۔ یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ ایک دفعہ کہہ دیا بس، بار بار نہیں کہا قرآن نے، ایک دفعہ۔ آپ ذرا حج کے مہینوں میں پروازیں تو دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ حج۔ اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص لوگوں کو، مخصوص تعداد میں لوگوں کو اجازت ہے، اس سے زیادہ سعودی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ آف سعودیہ کے پاس انتظامات نہیں ہے اتنے کراؤڈ کو سنبھالنے کے، کوٹا جاری ہوتا ہے، اتنوں کو آنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کو نہیں ہے۔ ذرا پروازوں کا منظر دیکھا کرو آپ، کبھی جاؤ نا حج کے دنوں میں ایئرپورٹ جاؤ، ایک فلائٹ کے پیچھے دوسری فلائٹ، پوری دنیا سے، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، تنزانیہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، دمشق سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاز تتلیوں کی طرح اڑ اڑ کے پبلک کو بھر بھر کے بندہ اتارے گا، واپس جائے گا اور کھیپ لاؤ۔ حج کے ایام میں جہازوں کی کمپنیوں کا ایسا لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، بندہ لاؤ بیت اللہ میں لا کے پھینکو، پھر اگلا ہے کیا وہاں پہ؟ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بھائی؟ کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی جشن ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چار دیواری پتھر کی بنی ہوئی، اس کے گرد 7 چکر لگانے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چکر، اور اس میں بھی کیسا حلیہ، احرام باندھ کے آؤ، 2 کپڑے پہن کے آؤ، کتنی ٹینشن ہے حج کرنا کیا ہے؟ اللہ یہاں کے اللہ نے کہا بھائی یہ کرنا ہے، پہلے اترو یہاں پہ، طواف کرو، پھر کیا کرو، یہ عمرہ ہو جائے گا تمہارا، پھر مینا میں جاؤ 5 دن وہاں قیام کرو، پھر آگے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، پھر وہاں سے مزدلفہ آؤ۔ یہ چکر ہے، یہ کام کرنا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں مل رہے وہاں جا کے، کوئی خربوزے مل رہے ہوں وہاں بٹ رہے ہوں، بالوشاہی مل رہی ہو۔ ارے کہیں بالوشاہی بٹ رہی ہوتی ہے رش لگ جاتا ہے نا، داتا دربار پہ لنگر فری میں بٹ رہا ہوتا ہے، رش لگ جاتا ہے، وہاں تو نہ لنگر بٹ رہا ہے نا لاکھوں، کوئی 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے، کوئی 6 لاکھ، منتیں مان رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ حج کرا دے، اللہ، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، کئی تو ایسی عمر میں پہنچتے ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے وہاں جا کے ان کا، لیکن پبلک ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دنیا میں کوئی حاکم، کوئی گورنمنٹ، کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلاسفر ایسا ہے جس نے ایک آرڈر لکھ دیا اور پوری دنیا نے ایسے اس آرڈر پہ عمل کیا کہ حکومت سعودیہ منع کر رہی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کراؤڈ سنبھالنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے؟ وہ حکومت جس کے وسائل بے پناہ ہیں وہ روک رہی ہے۔ کتنے بڑے بڑے دنیا میں کراؤڈ ہوتے ہیں، فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں، دنیا چلی جاتی ہے، حج کے جو اجتماع ہے نا اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں پتہ ہے 2 بڑے اجتماع ہیں، سب سے بڑا اجتماع حج کا، اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، یہ دونوں مذہبی اجتماع ہیں۔ ایک اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی یہاں آؤ میرے گھر میں، اور ایک اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا نا قرآن میں، اس تبلیغ پہ کوئی طریقہ خاص متعین نہیں کیا، لوگوں کی سمجھ میں آیا بھائی اس طریقے سے دین دنیا میں پھیلے گا۔ اتنا کراؤڈ، کراچی اجتماع میں دیکھو، کیا خربوزے کھانے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ، آدھا کراچی پہنچ جاتا ہے، مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، سیدھے بیانات، 2 2.5 گھنٹے، 3 دن پبلک مٹی میں بیٹھی رہے گی جا کے۔ یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی تعلیمات، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ میں نے بتایا نا الفاظ، یہ معجزہ، عربی زبان میں ہونا یہ ایک معجزہ، اتنی تعظیم قرآن کو مل رہی ہے، یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ، اس کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اتنے کہ کسی دوسری کتاب کو آپ اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ اور ایک معجزہ اس کتاب کا یہ ہے کہ عجیب بات ایک دماغ میں آئی تھی،
بہت ہی ایک علمی نقطے کی، خیر نکل گئی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا کھوپڑی ادھر ادھر جاتی ہے تو مارکیٹ سے بات شارٹ ہو جاتی ہے. اللہ کرے دوبارہ آ جائے. ہاں ایک اس کی تعلیمات ہیں. تعلیمات خود یہ جو اس میں قوانین اور آرڈر لکھے ہوئے ہیں نا، جس قسم کے آرڈر لکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو وہ آرڈر چیلنج کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بھی ایسی قانون سازی اب تک نہیں کر سکی انسانیت کے فائدے کے لیے. سمجھتے ہیں قرآن کے بہت سے احکام ایسے جن کو لوگ فضول سمجھتے تھے، غلط کہتے تھے یہ نقصان دہ ہے. آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے انتہائی بولو ضروری. آپ اسلام کا کوئی ایک ایسا حکم بتا دیں جو قرآن میں دیا ہو اور وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، فیملی سسٹم کے لیے نقصان دہ ہو، یا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا آپ کے سکون کے لیے نقصان دہ ہو. کوئی ایک آرڈر بھی قرآن میں ایسا بولو نہیں ہے. کیسے پیارے حکم، بالکل نیچر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. آپ اگر ہندو بننا چاہیں، 100% ہندو بننا چاہیں، تو آپ کا لباس سب سے پہلے مارکیٹ سے آپ کو ایک مخصوص ڈریس پہننا پڑے گا. آپ معاشرے کے ایک نارمل فرد نظر نہیں آئیں گے، نیلے پیلے سے گلابی ٹائپ کے ہو جائیں گے. آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات نیچر کو اپیل بولو نہیں کریں گے. پتھر کا بت بنا کے رکھنا پڑے گا، اس کے سامنے مٹھائی رکھنی پڑے گی، شام کو پھر رپورٹ لینی پڑے گی اس بت نے مٹھائی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی وہ جانے، ہمیں کسی کے مذہب سے لینا دینا نہیں. قرآن پہ جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو معاشرے کے ایک نارمل فرد بن کے رہتے ہیں آپ. ایک بات یہاں میں عرض کروں کہ دیکھو، جو دیندار بھی دیکھنے میں عام پبلک سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب وہ دین کو فالو بولو نہیں کرنا. وہ کوئی عجیب سی چیز بن چکا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، کچھ خانقاہ سے لوگ آ گئے، جی فلاں پیر صاحب سے ہم بیعت ہیں. عجیب اسٹائل کی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اتنے لمبے لمبے تمبو جیسے کرتے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے. ایک کرتے میں 4 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں. مجھے عجیب وحشت ہوتی ہے کہ جو کپڑے عام پبلک پہنتی ہے وہی والے پہن لیا کرو بھائی. تو ہے بھائی جیسے شلوار قمیض مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ پہنو نا، یا پگڑی جیسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ پہنو. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک کوئی شیخ صاحب جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے مریدوں کا ایک ٹولہ، تو شیخ صاحب کی وہ عجیب سی اسٹائل کی پگڑی، عجیب سے اسٹائل کا کرتا، سارے مریدوں کا بھی وہی کرتا. یہ قرآن کی تعلیمات بولو. قرآن آپ کو ایک معاشرے میں نارمل لوگوں کی طرح رہنے کا حکم دیتا ہے. ایسا لباس پہننا جس سے آپ کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نظر آئے، یہ مریخ سے آئی ہوئی کوئی عجیب سی چیز نظر آئے، یا کوئی مخصوص فرقے کی پہچان بن جائے. یہ والی ٹوپی فلانے بزرگ کی ٹوپی ہے، یہ والا کرتا فلانی خانقاہی کرتا ہے. یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. ٹوپی پہنے جیسی دل چاہے آپ، جو آپ کی کھوپڑی پہ سوٹ کرے. کرتا وہ پہنے جو آپ کے ابا اور اماں کو اچھا لگے، آپ کی بیوی کو اچھا لگے. کیا جس کرتے میں جچ رہے ہو. ایسے کرتے نہ پہنے کہ کرتا ایک ہو، 2 بندے اس میں آرام سے آ سکتے ہو. ہم ایک گاؤں دیہات میں گئے، وہاں کچھ اتنے چوڑے پائنچوں کی لوگ شلواریں پہن کے گھوم رہے تھے کہ ہم نے ان دیہاتیوں کو دیکھا کہ جب کسی کو پیشاب کرنا ہوتا نا تو شلوار اتارے بغیر پائنچا اوپر کر کے وہیں سے کر دیتا وہ پیشاب. ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا، یار اتنے چوڑے پائنچے، تو یہ ضرورت کیا ہے اس تکلف کی. تو چلو وہ تو بیچارے دیہاتی تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، ان میں شعور نہیں تھا، جو ان کا جتنی مینٹل لیول تھا اسی حساب سے چل رہے تھے. آپ جب یہ دیکھو گے کہ میرے پیر صاحب اتنا لمبا کرتا پہنتے ہیں تو میں بھی پہنوں، تو یہ پیر صاحب کو ان چیزوں میں فالو نہیں کرنا چاہیے. لباس ہمارے نبی نے وہ پہنا ہے جو عربوں کا کلچر تھا، تو ہمیں بھی وہ پہننا چاہیے جو ہمارا کلچر ہے، جس کو دیکھ کے آپ عجیب و غریب سی مخلوق نہ لگیں. آپ سمجھتے ہو پگڑی بھی پہنو نہیں پہنو، پہننی ہے تو وہ پہنو جو مارکیٹ میں قابل قبول ہو. عجیب سی چیزیں نہیں پہن کے. ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا یہ ڈش اینٹینا آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ سر پہ ایسی عجیب سی پگڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے. میں نے کہا یار یہ ڈش اینٹینا زیادہ لگ رہا ہے کوئی سگنل وگنل کیچ کرنے کے لیے، تو وہ چیز پہنو. بعض لوگ ہر وقت ٹرینڈ کرا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے. ٹرینڈ کرنا نہ اسلام کا حکم ہے، نہ قرآن و سنت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج اور عمرے کے موقع پہ سر منڈوایا ہے، ورنہ بال رکھنے کی چیز ہے، منڈوانے کی چیز بولو نہیں ہے. تو یہ ٹنڈے منڈے گھومنا، عجیب سی ڈریسنگ کر کے گھومنا، یہ کوئی اس مذہب کا حکم نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے قریب کرتا ہے، نیچر سے دور نہیں کرتا. تو نارمل کپڑے پہنا کرو، یہ ساری دنیا پہنتی ہے، عجیب عجیب سی چیزیں بن کے نہیں گھوما کرو. تو خیر، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات خود قرآن کا ایک معجزہ ہے. کوئی دیکھو، روزے کا قرآن نے حکم دیا. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے روزہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. گورے اس پر آ گئے کہ 2 ہفتے میں 2 دن فاسٹنگ ہونی چاہیے. میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھوکا رہنا جوان رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. جب آپ بھوکے رہتے ہیں نا، آپ کے ہارمونز بڑھتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایکسرسائز سے حل نہیں ہوتی، وہ بھوکا رہنے سے حل ہوتی ہیں. اتنا مفید ہے صحت کے لیے. یہ نہیں کہ ہمیشہ بھوکے رہیں آپ، کچھ دنوں تک کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتاؤ بھائی جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. آج تک یورپ اور امریکہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے. اتنی پاورفل حکومتیں، اتنے وسائل. قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب حرام ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں شراب کا ریشو دنیا کی دوسری قوموں کی نسبت انتہائی کم ہے. غیر مسلموں میں تقریباً، میں نہیں کہہ رہا 100%، تقریباً ہر شخص شراب پیتا ہے. ہندوؤں میں تقریباً ہر ایک شراب پیتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا. عیسائیوں میں تقریباً ہر ایک شراب پیتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں میں تقریباً ہر ایک شراب سے بچتا ہے، چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں. یہ کہاں سے آئی بھائی یہ بات؟ تو شراب پینا صحت کے لیے مفید ہے، یہ چھوڑنا، شراب سے بچنا صحت کے لیے مفید ہے. آپ اگر اپنا بڑھاپا عزت سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو قرآن آپ کو سکھانا پڑے گا. میں اپنی بات کو بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو، قرآن کے معجزوں پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی الحمد سے لے کے والناس تک جو کسی سائنسی اصول سے ٹکرا رہی ہو، بلکہ ایسی باتیں کی ہیں جو آج سائنس نے ثابت کر دی ہیں. اس میں بہت ایک لمبی بحث ہے، ایک لمبا ٹاپک ہے یہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی ہے، یہ بتا کے کہ کوئی قرآن پہ انگلی نہ اٹھا سکے، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. حفاظت کے لحاظ سے بھی، تفسیر کے لحاظ سے بھی، تعلیمات کے لحاظ سے بھی، مقبولیت کے لحاظ سے بھی، اثر انگیز ہونے کے لحاظ سے بھی کوئی ایسا اللہ نے پہلو چھوڑا نہیں. اب بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت علیک او حجت لک. قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. یہ جو اللہ نے اس کا برحق ہونا ثابت کر دیا نا، اس لیے ثابت کی ہے کہ اس میں جب میں آرڈر دوں گا نا تو اس آرڈر میں آپ یہ تردد نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے یا ویسے ہی کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے اس میں. اور پھر اللہ قیامت کے دن اس آرڈر کے بارے میں ہم سے حساب بولو لے گا. دیکھو، قرآن حفظ کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنا یہ فرض اور واجب ہے. اب چند باتیں آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے ہمیں آرڈر دی ہے. دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم دل و جان سے قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟